بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذائقہ پکوان 786 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو بھرپور صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم ریسیپی لائے ہیں باورچی اسٹائل میں، حلیم پکا رہے ہیں 3 کلو کا۔ یہ دیکھیں میرے پاس دالیں ہیں۔ 1 پاؤ میں نے دال لی ہے مسور کی، 1 پاؤ ماش کی دال لی ہے اور 1 پاؤ مونگ کی دال لی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے بھگو دی ہے 2 گھنٹے، کیونکہ یہ دالیں جلدی گل جاتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ نہیں بھگویا، صرف 2 گھنٹے بھگویا ہے۔ یہاں ہم نے جو لے لیا ہے، یہ بھی ہم نے 1 پاؤ لیا ہے، اس کو ہم نے 6 گھنٹے بھگو کے رکھا تھا۔ اس کو صاف کر کے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور ہم نے اس کو 6 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا۔ یہ 1 پاؤ ہے۔ اور یہاں ہم نے گندم لیا ہے، گندم ہم نے ½ کلو لیا ہے، یہ ہم نے زیادہ لیا ہے۔ اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے صاف کر کے اور بھگو دیا تھا 6 گھنٹے کے لیے، اسے بھی ہم نے بھگویا ہے۔ اور یہاں چنے کی دال لی ہے ہم نے، باقی جو ہماری چھوٹی دالیں ہیں وہ ہم نے 1 پاؤ لی ہیں، اور چنے کی دال ہم نے ½ کلو لی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ چنے کی دال اور گندم زیادہ ہوتا ہے تو حلیم میں ٹیسٹ آتا ہے، اس لیے میں نے گندم اور چنے کی دال میں نے زیادہ لی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی میں نے بھگو لیا ہے، کم سے کم اس کو بھی میں نے 6 گھنٹے بھگویا ہے گیہوں اور جو کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور یہاں میں نے گوشت لے لیا ہے، یہ بیف ہے، 1.5 کلو میں نے گوشت لیا ہے، تو تقریباً یہ 3.5 کلو سارا مٹیریل ہو گیا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر آ جائے۔ یہاں میں نے دھنیا لے لیا ہے، پودینہ لے لیا ہے 1 بنچ۔ ٹھیک ہے، ½ پاؤ میں نے چھوٹی والی ہری مرچیں لے لی ہیں، یہ بہت تیز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم کچھ سوکھے مسالے بھی ڈالیں گے، تو چلتے ہیں، پہلے ہم دالیں اور گندم وغیرہ چڑھا دیتے ہیں پکنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں نے گندم، چنے کی دال اور جو یہ میں پہلے ایڈ کروں گی، اور پھر اس کے 1 گھنٹے کے بعد میں دوسری چھوٹی دالیں ایڈ کروں گی، تو میں یہ اس میں ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں نے سب ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر میں مسالے ڈالوں گی۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے پسا ہوا دھنیا لے لیا ہے، یہ اس میں ڈال رہی ہوں۔ ابھی ہم سب یہ دالیں اور گیہوں کے مسالے ڈال رہے ہیں۔ 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے پسی ہوئی ہلدی ڈالی ہے، 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں پسی ہوئی مرچ ڈالی ہے، 3 ٹیبل اسپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں۔ نمک ہم بعد میں ڈال لیں گے، چکھ لیں گے، آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے نمک۔ یہ 3 ٹیبل اسپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا۔ اب ہم اس کو مکس کر دیں گے۔ پانی ڈال دیا میں نے اس کے اندر۔ پانی آپ نے ایک ہی دفعہ ڈالنا ہے، بار بار پانی نہیں ڈالنا ہے، ادروائز ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو آپ نے اس میں گرم پانی ایڈ کرنا ہے۔ اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے 1 گھنٹے کے لیے۔ اب ہم 1 گھنٹے کے بعد اس کو چیک کریں گے اور پھر چھوٹی دالیں ایڈ کریں گے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم نے اپنے گندم اور گیہوں وغیرہ سب پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہاں ہم اس کے گرم مسالے تیار کر لیں۔ میں نے 3 سے 4 یہ میں نے دار چینی کے پیس لے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، 10 سے 12 لونگیں ہیں، 1 ٹیبل اسپون میں نے کالی مرچ لی ہے بھر کے، 4 میں نے چھوٹی الائچی لے لی ہری والی، 1 بڑی لے لی ہے، 1 ٹیبل اسپون میں نے بھر کے زیرہ لیا ہے۔ اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی، پیس لوں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ مسالے میں نے گرائنڈ کر لیے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے تھے یہ سب میں نے گرائنڈ کر لیے۔ اب میں یہاں پر گوشت ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ یہاں پہ میں اس کا قورمہ تیار کر رہی ہوں۔ یہ مسالہ میں اس میں سب ڈال دوں گی، اور یہاں ڈالوں گی میں 1 ٹی اسپون ہلدی پسی ہوئی، 2 ٹیبل اسپون اس میں بھر کے دھنیا پسا ہوا ڈالوں گی، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچ، اور 1 ٹی اسپون پسا ہوا زیرہ، کیونکہ زیرہ بھی ہم نے گرائنڈ بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسالے ہو گئے۔ اور یہاں ڈالوں گی نمک۔ نمک ہم نے وہ جو گیہوں چڑھایا ہے دالیں وغیرہ اس میں بھی ڈالا ہے،
यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के नमक डालूंगी, और ये थोड़ी सी प्याज रेडीमेड है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बाकी तड़के के लिए हम प्याज अलग से फ्राई करेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया। और ये 100 ग्राम मैंने लहसुन लिया था, 100 ग्राम अदरक, मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसके अंदर, तकरीबन 100 ग्राम, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और कम से कम 2 लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखिए यहाँ बोटियाँ मैंने बड़ी रखी है, क्योंकि बड़ी बोटी अगर आप रखेंगे तो रेशा अच्छा बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोटियाँ बड़ी रखी है यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर लगा लेंगे इधर हम, और जैसे इसमें सीटी आएगी तो हम कम से कम इसको 1 घंटा बहुत धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए 1 घंटे के बाद देखिए इसका जो जौ और हमने गंदम डाला था, इसका दाना फूट गया है, ठीक है। अब इसमें हम घोटा लगाएंगे दालें डालकर, ठीक है। अब मैं दालें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने दालें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें घोटा लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था मेथड दालों का, अगर आप बहुत ज़्यादा लेस वाला हलीम चाहती हैं तो इसमें माश की दाल आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें घोटा लगाना शुरू कर दिया है हमने। जब तक सारी दालें मिक्स नहीं होगी अच्छे से, उस वक्त तक इसमें घोटा लगाते रहेंगे हम। और दालें जब बिल्कुल घुट जाएंगी तभी इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे, क्योंकि गोश्त हम अलग से पका रहे हैं। देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। हमने इसको 1 घंटे कुकर में गलाया है दम वाले फ्लेम पे, ठीक है। गोश्त अच्छे से गल गया है, दिखा देते हैं आपको गोश्त। देखिए ये देखिए अच्छे से गोश्त, ये देखिए कट रहा है गोश्त, ठीक है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और फिर गोटा मारेंगे इसके अंदर। ये देखिए अब हम ये इसके अंदर सब डाल देंगे, और डालने के बाद फिर हम गोटा मारेंगे। देखिए गोश्त हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी ये जो मैंने मिर्ची ली थी, हरी मिर्ची की तकरीबन 125 ग्राम हरी मिर्ची, यानी आधा पाव, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने पेस्ट बना लिया इसका। और हरा धनिया पुदीना है, ये 1-1 बंच लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे। नमक मैंने चख लिया था, नमक मैंने डाल दिया है। अब इसको हम घोटा लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हलीम हमारा तैयार है। हमने इसको 1 घंटे गोश्त डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 1 घंटा और 15 मिनट हमने इसको घोटा मारा है। देखिए ये देखिए अब हलीम हमारा तैयार है, ठीक है। इससे पहले भी हमने आपको 10 किलो हलीम की रेसिपी दी है हमने, जिसका लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। और ये तकरीबन 6 केजी की हलीम हो गई है, ठीक है। टोटल 6 केजी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देख के बनाएंगी तो बहुत आसानी से आप अपने घर में बना सकती हैं, ठीक है। अब हलीम हमारा तैयार है, चलते हैं इसका तड़का बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम हलीम के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर तेल डालना है। आप चाहें तो घी से भी लगा सकती हैं। मैं इसमें तकरीबन 1.5 पाव तेल डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कौरमे में डाला था। तकरीबन 100 ग्राम मैंने उसमें तेल ऐड किया था, तो टोटल हमारा आधा किलो हो गया 6 किलो हलीम में, ठीक है। यहाँ मैं तेज पत्ते डालूंगी। बस हल्का सा हम तेज पत्तों को 1 से 2 मिनट इसमें चलाएंगे, उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 बड़े साइज की प्याज थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, ठीक है। इसी तरह हलीम हम अपने घर में बना सकती हैं, ठीक है।
میں نے دیگ میں بنایا ہے، کیونکہ میرے گھر کی دیگ ہے تو میں نے دیگ میں بنا لیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دیگ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا برتن نہیں ہے، تو آپ گھر میں گرائنڈ کر کے بھی بنا سکتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ کر کے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ کے بنائیں گی نا، آپ خود کہیں گی کہ آپ نے کوئی چیز تیار کر لی ہے۔ آپ بھی بنا سکتی ہیں بہت آسانی سے، اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، کوئی بھی چیز مس ہو جاتی ہے کبھی تو آپ اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اور ریسیپی اچھی لگا کریں تو آپ لوگ لائک کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اچھی لگتی ہے تو لائک بھی کر لیا کریں۔ کتنی محنت سے ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں۔ اب اس کو میں پیاز کو براؤن کروں گی، پھر اس کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے۔ دیکھیے حلیم کے لیے تڑکا یہاں پہ تیار ہے، اب میں فریم بند کر رہی ہوں۔ چلو چلتے ہیں، تڑکا لگا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے تڑکا لگا دیا اس کے اندر۔ چلیں حلیم تیار ہے، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ریسیپی اچھی لگا کرے تو لائک کر لیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔